جی خواتین و حضرات، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہمارا پروگرام چل رہا تھا جواں تم چلے ہو کہاں، اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے صبر و شکر۔ خواتین و حضرات، ہم نے یہ بات کی تھی کہ صبر و شکر جو ہیں وہ مومن کے دو پر ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر ایک مومن جو ہے وہ پرواز کرتا ہے۔ یا تو وہ زندگی میں صبر کرتا ہوا پایا جاتا ہے مشکلوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوا پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی کیفیت نہیں ہے جس میں ایک مومن پایا جا سکتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں اس پہ انسان تین طریقے سے شکر کرے۔ ایک ہے شکر باللسان، زبان کے ذریعے شکر کرنا، کہنا الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے۔ ایک ہوتا ہے دل میں شکر گزاری کو محسوس کرنا کہ واقعی میں اللہ کا بہت کرم ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جسم کے ساتھ شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کی جائیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف استعمال نہ کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں عطا فرمائیں، الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائیں۔ سوال یہ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ یہ ایسی چیزوں کو دیکھتی ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یا ایسی چیزوں کو دیکھتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان عطا فرمائے، یہ کان جو ہیں آپ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ان سے کیا چیزیں سنتے ہیں؟ کیا یہ تلاوت قرآن سننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں سننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا ان کانوں کے ذریعے آپ لوگوں کی غیبتیں سنتے ہیں، چغلیاں سنتے ہیں، بری اور فحش باتیں سنتے ہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے جو ہر انسان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان عطا فرمائی، اس زبان سے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے، ایسی باتیں کہتے ہیں، لوگوں سے شیئر کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوگا، یا ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں عطا فرمائے، یہ ہاتھ پاؤں کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہاتھ کسی کی مدد کرتے ہیں، یا یہ ہاتھ کسی کو دھتکار دیتے ہیں؟ کیا یہ پاؤں ہمیں ان جگہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، یا ان جگہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں؟ تو اصل میں شکر جو ہے نا وہ صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے تو زبان سے ہیں کہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، لیکن ان کے اعمال جو ہیں اس کے بالکل برعکس کوئی ایک تصویر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک بڑا خوبصورت سا کلمہ ادا کرتے ہیں جو ہے الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان کو قیامت کے دن نا ایک الحمدللہ جو آپ نے کہا ہے نا وہ میزان کو بھر دے گا۔ کیا کمال چیز ہے، کیا کمال کلمہ ہے یہ۔ اب یہ الحمد کیا ہے؟ ہم آئے دن استعمال کرتے ہیں، بات بات میں کہہ دیتے ہیں، لیکن آخر الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ کا مطلب دو بنیادی معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ الحمد کا مطلب ہے کہ تمام تعریف بھی اللہ کی اور تمام شکر بھی اللہ کا۔ یعنی آپ پہلے دو اس کی کیٹیگرائزیشنز ہیں۔ الحمد کا مطلب تمام تعریف بھی ہے اور تمام شکر بھی ہے، یعنی آل پریز اینڈ تھینکس۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن اس کی تعریف نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے باہر سڑک پر کوئی بہت ہی زبردست سی گاڑی نظر آتی ہے، بہت ہی زبردست گاڑی نظر آتی ہے، تو میں کہتا ہوں گاڑی کمال گاڑی ہے، کمال گاڑی ہے۔ میں گاڑی کی تعریف کرتا ہوں لیکن میں اس کا شکر ادا نہیں کر رہا کہ گاڑی تیرا بہت شکر ہے۔ گاڑی کا شکر ادا کرنے کی بات نہیں، ہاں گاڑی کی تعریف ضرور کی جا سکتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا جاننے والا ہوتا ہے جو ویسے اچھا انسان نہیں ہے، مطلب آپ نے جب بھی اس کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے تو اچھا نہیں ہوا، لیکن ایک پرٹیکولر ٹائم پر ایک خاص کام میں اس نے آپ کی مدد کر دی، تو آپ نے اس کا شکر ادا کیا، لیکن تعریف آپ اس کی پھر بھی نہیں کرتے۔ ہاں اس کام میں اس نے آپ کی مدد کی، آپ نے کہا چلو بہت شکریہ بھائی آپ نے میرے مدد کر دی، لیکن ویسے آپ کو پتا ہے کہ اوور آل کردار اس کا اچھا نہیں ہے اور تعریف کے قابل بھی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریف بھی اللہ کی ہے، تمام تعریف اور تمام شکر بھی اللہ کا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا پاؤں۔ دیکھیے، جب ہم تمام تعریف کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی کسی بھی شخص میں آپ کو نظر آتی ہے کہ جو تعریف کے قابل ہے، جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں وہ بہت زیادہ ہے۔ لوگ کسی سے محبت آخر کیوں کرتے ہیں؟ چلیں یہ بھی ایک محبت کا فلسفہ ہے۔ لوگ کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ شاید اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی بہت حسین و جمیل ہے،
شاید اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، شاید اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی بڑا بہت رحم دل ہے، بڑا کردار کا اچھا ہے، شاید اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کے پاس بڑی پاور ہے، بڑی اتھارٹی فگر ہے کوئی، یا پھر کبھی کبھار اس لیے بھی کرتے ہیں کہ کوئی اور آپ سے محبت کرتا ہے تو اس لیے اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں پتہ اس کو چلتا ہے کہ بھئی کوئی آپ سے بہت امپریس ہے، کوئی آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے، تو انسان اس کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کئی وجوہات ہیں جس کی بنا پر کوئی کسی کو پسند کر سکتا ہے۔ اگر آپ حسن و جمال کی بات کریں کہ اگر آپ کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ بہت حسین ہے، اور آپ کا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ حسین ہے اس لیے میں اسے پیار کرتا ہوں، تو جان دیجئے ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تمام کائنات کی خوبصورتی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ان اللہ جمیل۔ تو اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے تو جان لیجیے اللہ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ بہت رحم دل ہے کوئی، تو اللہ تو غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، العفو بھی ہے، الودود بھی ہے۔ اللہ سے کیا مقابلہ کسی کا؟ اگر آپ کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کے تمام خزانے اللہ کے، اللہ تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ اگر تمام انس اور جن مل کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور وہ سب چیزیں مانگیں جو وہ چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں رائی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، کسی رسپیکٹیبل پوزیشن پہ ہے وہ، تو لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اور قدرت نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو الودود ہے، اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو آپ کی ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ تو اگر یہ کرائٹیریا آپ کا ہے، جس اعتبار سے آپ دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے تعریف کے قابل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ بھی نہ دیا ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اتنا عالی شان ہے، اللہ اتنا عالی شان ہے۔ ہم لوگ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، ہم لوگ بہت لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ہمارا کوئی فیور نہیں کیا ہوتا، وہ ہمارے کسی کام نہیں آئے ہوتے۔ بہت سارے ینگسٹرز ہیں جو کسی فٹ بال پلیئر کو فالو کرتے ہیں، کرسٹیانو رونالڈو ہو گیا، میسی ہو گیا، کوئی اور سنگر، میوزیشین، ایکٹر، ڈانسر ہو گیا، لوگ فالو کر رہے ہیں ان کو۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے آپ کو کیا فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں کیا۔ آپ اس کی اسکل پہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ کوئی فٹ بال پلیئر ہے، وہ فٹ بال اچھا کھیلتا ہے، کوئی کرکٹ پلیئر ہے، کرکٹ اچھا کھیلتا ہے، آپ اس کے اسکل پہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس انسان میں جو بھی اسکل ہے اور جس وجہ سے آپ اس کو پسند کر رہے ہیں کہ اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ اس میں یہ اسکل اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ اگر اسماء و صفات آپ پڑھ لیں، یقین جانیے آپ دل سے کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور تمام شکر اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ میں اور آپ اس وقت سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم سانس لے سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم کھا پی سکتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی اس بندے سے پوچھیں جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ کتنے پیسے دے گا کہ اس کی آنکھیں واپس آ جائیں؟ اور یہ آنکھیں آپ کے پاس فری میں ہیں، کوئی ٹیکس نہیں ہے اس کے اوپر۔ کسی اس شخص سے پوچھیں جس کے پاس سننے کے لیے کان نہیں ہے، وہ کتنے پیسے دے گا کہ وہ سن سکے دوبارہ، اور آپ کے پاس فری میں۔ کسی ایسے شخص سے پوچھئے جو زبان سے بول نہیں سکتا، وہ کتنے پیسے دے گا کہ اس کی قوت گویائی واپس آ جائے، اور میرے اور آپ کے پاس فری میں ہے۔ یقین جانیے، میں نے تو ابھی 2-3 مثالیں دی آپ کو، آپ اپنی وجود کو سوچئے، آپ اپنے گھر کو سوچئے، ایک ایک نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اگر پوری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو ہم انصاف نہیں کر سکتے۔ خواتین حضرات، ہماری زندگی بحیثیت مسلمان ہمیشہ صبر اور شکر میں رہنی چاہیے۔ اگر زندگی میں کوئی مشکل آئی ہے، جان لیں اگر آپ اس پہ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو ہم اجر عطا فرماتے ہیں بغیر حساب کے، اتنا اجر دیتے ہیں، اتنا اجر دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کا شکر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو اور عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی اسی صبر اور شکر کے بیچ میں گزاریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشحال ہو اور آپ کی آخرت اس سے بھی اعلیٰ ہو۔
انشاءاللہ میں یہاں پہ اجازت لیتا ہوں آپ سے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے, ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.